سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسرائیل جس نے جارحیت کی، جس نے جبر کیا، جس نے تشدد کیا، اور اس کے بعد پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک جو ہے انہوں نے صرف مذمتی بیانات کی حد تک بات کی، لیکن کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ کھل کر سامنے نہ آیا۔ OIC کا اجلاس صرف شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے وہ کیا گیا۔ جو غیر اسلامی ممالک ان میں سے بہت سارے ممالک کے اندر اجتماعات ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے اور دیگر چیزیں جو ہے وہ کی گئیں، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے اندر انسانیت، انسان کی قدر، ایون کہ جانور کی قدر بھی وہاں پر کی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر رہنے والے ملا حضرات، پاکستان کے اندر رہنے والے سیاسی لوگ وہ نہ بولے۔ ایک جماعت بولی، اس نے کوشش کی سب سے پہلے آواز اٹھانے کی، اس کے اوپر جبر تشدد کیا گیا اور اس کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ جو آواز اٹھائی وہ جماعت اسلامی نے اٹھائی، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ جو OIC کے سربراہان ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس خطہ ارض پر اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ان ممالک نے بھی کچھ نہ کیا، یہ ساری باتیں کی۔ لیکن جنوبی افریقہ کی ایک درخواست تھی جو انہوں نے عالمی عدالت انصاف کے اندر دائر کی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور جو جبر تشدد، جو نسل کشی اسرائیلی جو ہے وہ کر رہے تھے فلسطینیوں کی غزہ کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اپنی ایک پٹیشن دائر کی، اور اس کے اوپر 11 جنوری کو اس کے اوپر سماعت ہوئی، پھر 13 جنوری کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک شارٹ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا۔ اس کے اندر ان کی بات کو تسلیم کیا گیا کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ جبر کر رہا ہے، کس طریقے سے اس نے بمباری کی، ہاسپٹل تباہ کیے، اسکول تباہ کیے، 18,000 کے قریب جو ہے وہ عورتیں اور بچے اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، جو اور لوگ تھے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے ان کی ابھی تک کوئی لسٹ اس طرح کی سامنے نہیں آئی۔ لیکن جو کچھ ظلم ہوا بچوں پر، جو عورتوں پر ہوا، جو بوڑھے افراد پر ظلم ہوا، اس کی ایک عجب داستان تھی، لیکن ہم دانت دبا کر بیٹھے رہے۔ جو لوگ یہاں پر پاکستان کے اندر تھے وہ بھی نہ بولے، جو عالمی دنیا کے اندر تھے وہ بھی نہ بولے، لیکن اب ایک قسم کی فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل کا جو دفاع کرنے والے وکلا تھے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یہ بات کہی کہ یہ ساؤتھ افریقہ کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے، مگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے صدر جو ہیں انہوں نے، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے اس بات کو رد کرتے ہوئے ان کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی۔ خارج کرنے کے بعد اب یہ کیس مزید آگے کی طرف چلے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں جی پاکستان کے اندر جو انتخابی دنگل چل رہا ہے اور اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور اس کے اندر جبر تشدد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک پارٹی کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسرا جو ان کا اتحادی تھا وہ اب ایک نیریٹو بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو سیاسی چہرے ہیں یہ کس طریقے سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، اب جو ویڈیو ہے اس کے اندر اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ اگر دیکھا جائے جو NRO 2 ہوا، اس کے بعد ایک PDM کی حکومت بنی، جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد پھر 13 جماعتوں کا اتحاد ہوا۔ 13 جماعتوں کے اتحاد نے 17 ماہ تک جو پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا، جو جبر تشدد کا نظام یہاں پر رائج کیا، اس کی مثال شاید دنیا کے اندر کہیں نہ ملے، جس کی میں حوالہ دے چکا ہوں۔ اسرائیل اس نے بھی غزہ کے اوپر بمباری کی، ہر چیز کی، لیکن جو پاکستان کے اندر اسلام کے اندر اور اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو پاکستان کے اندر نظام پیش کیا گیا، جس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کس نے کیا کیا، یہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، کس ادارے نے کیا کردار ادا کیا، کس ادارے کے جوانوں نے ڈنڈا برسایا، کس ادارے کے جوانوں نے یہاں پر عورتوں کو ذلیل کیا، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر کچھ اہم جو اقدامات اٹھائے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا۔ اب جب الیکشن کی باری آ رہی ہے، عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں، پارٹی کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، کسی کا شیڈ توڑا جا رہا ہے، کسی کا گھر توڑا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا آ رہا ہے 25 مئی سے لے کر اب تک۔ جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک یہ سلسلہ جاری ہے، آپ کے شہروں کے اندر جو آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہوا ہے۔
پاکستان پیپل پارٹی جو حصہ رہی پی ڈی ایم کا، مولانا صاحب جو حصہ رہے پی ڈی ایم کا، ایون کہ اب مسلم لیگ نواز کے کچھ رہنما جو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے ووٹ کو اکٹھا کرنے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی جس نے گھی کھایا، وزارتوں کے مزے لیے، یہ سارا کچھ کیا، سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگانے کے اندر سب سے اہم کردار ادا کیا۔ کل بھی عمران خان صاحب نے جیل سے اب علیمہ خان کے ذریعے جو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ جو تھے اس وقت اکٹھے ہوئے تھے، آج جو میرے پارٹی کے اوپر جبر تشدد ہو رہا ہے اس کے اوپر میں کسی سے اتحاد نہیں کروں گا، جو کچھ بھی ہوگا میں اکیلا ہی اس معاملے کے اندر اپنا جو ہے سفر جاری رکھوں گا، میں عوام کے سہارے کے اوپر یہ سفر جاری رکھوں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے جو پیغام دیا ہے۔ لیکن پیپل پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہ شاید ان کے جو لوگ ہیں وہ بہل جائیں اور ووٹ ہمیں دے دیں، نون لیگ سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر رات کو ڈرائنگ روموں کے اندر بیٹھ کر پلاننگ بھی بنتی ہے، کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنا، کس طریقے سے فیصلہ لینا، کس طریقے سے الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے اس کے متعلق جو ہے معاملات آگے چلوانا ہے۔ جو گہرے ڈرائنگ روم ہیں ان کے اندر یہ سب لوگ جو ہے مل کر واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب جلسوں کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کے خورشید شاہ صاحب اور دیگر جو لیڈران ہیں وہ سافٹ کارنر ابزار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف پر جبر تشدد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے، ہمیں مل کر مسلم لیگ نواز کو وہ آؤٹ کرنا چاہیے، شیر کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کہتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب نظر آ رہے ہیں۔ سیف اللہ ابڑو صاحب جو سینیٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ملاقات کی بلاول بھٹو صاحب سے، اور اس کے بعد ایک خبر آئی مارکیٹ کے اندر کہ سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے حق کے اندر، اور لیکن بات کنفرم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بلاول بھٹو صاحب کا ایک ٹویٹ آیا منظر عام پر جس پر انہوں نے سیف اللہ ابڑو صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مل کر شیر کا مقابلہ کریں گے۔ پھر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور 3 دن کے اندر سیف اللہ ابڑو صاحب سے وضاحت مانگی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ وضاحت نہیں دیں گے تو پارٹی رکنیت آپ کی ختم کر دی جائے گی۔ بیسیکلی تو وہ آپ پیپلز پارٹی کے اندر جا چکے ہیں، انہوں نے جو معاملات طے کرنے ہیں وہ کر چکے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہے ان کو شاید یہ نظر نہیں آیا کہ کس طریقے سے جب 17 ماہ کے دوران وہ وزیر خارجہ تھے کس طریقے سے پاکستان کی معاشی تباہی کی گئی، پاکستان کے اندر جو نظام درم برہم کیا گیا، جو عوام پر جبر تشدد ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف پر ظلم زیادتی ہوئی، جو پاکستان تحریک انصاف پر پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا، جس طریقے سے عورت کو ذلیل کیا گیا، چادر چار دیواری کی تذلیل کی گئی، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اس وقت بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب کو اپنا لیڈر بھی مان رہے تھے اور اپنا سب کچھ کرتے ہوئے آپ کو اسمبلیوں کے اندر نظر بھی آ رہے تھے۔ یہ حقیقت وہ حقیقت ہے جس سے یہ آنکھیں چرا نہیں سکتے، لیکن اس وقت صرف جھوٹ بول کر ووٹ اکٹھے کرنے کی خاطر یہ اپنا سب کچھ جو بیانیہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی ممالک جو اسرائیل کا دفاع کبھی کیا کرتے تھے، آج اسرائیل کے لیے منہ میں انگلیاں دبا کر بیٹھے ہوئے اور بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح یہ سیاستدان کرسی کی خاطر جب کرسی لینے کا ٹائم تھا اس وقت کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے اس کی پارٹی کو کرش کر دیا جائے، برگر بچے ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا۔ اور پھر جو کچھ اس دھرتی کے اوپر پاکستان کی دھرتی کے اندر 76 سال کے بعد جو نظام یہاں پر رائج ہوا، جس طریقے سے جبر ہوا، جس طریقے سے تشدد ہوا، اس کی مثال میں الفاظ میں بیان کروں تو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی اور ان کے متعلق الفاظ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے 2 منہ ہیں، ایک منہ وہ ہے جو کھاتا ہے، دوسرا منہ وہ ہے جو کاٹتا ہے، اور ایک منہ وہ ہے جو تعریف بیان کرتا ہے لوگوں کی اور اپنے مفادات حاصل کرتا ہے، دوسرا منہ وہ ہے جس کے ذریعے یہ لوگوں کو ڈستے ہیں اور ڈسنے کے بعد اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی کرسی چلاتے ہیں۔ اور یہ سارے 2 منہ والے جو ہیں وہ یہ سب پھر ایک دوسرے کے ساتھ کنڈلی مار کر اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیٹھنے کے بعد پھر معاملات کو آگے چلاتے ہیں۔ بہرحال کہ بلاول بھٹو صاحب کو خود ہی اپنے گریبان کے اندر جھانکتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ وہ آج سے کچھ ماہ پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کے متعلق کیا نظریہ رکھتے تھے، اس وقت ان کے والد صاحب کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، اس وقت امریکہ سے ہونے کے بعد آ کر سب سے پہلا جو
جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی کہ 8 ماہ 9 ماہ کے بعد الیکشن ہو جائیں گے. جب یہ وہاں پر جا کر ملاقات کر کے آئے اور اس کے بعد پھر وہ تحریک کا آغاز ہوا، لانگ مارچ ہوا، پھر اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک آئی، اور اس کے بعد سندھ ہاؤس کے اندر جو منڈی لگائی گئی، جس طریقے سے بلاول بھٹو کے والد صاحب جو انہوں نے جو کردار پنجاب کے اندر جو سیاستدانوں کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج کس منہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس جا کر یہ ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بہت سارے سوال آتے ہیں جن کا جواب شاید میں نہ دے سکوں، آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں.